رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال شروع کریں گے۔ سورہ اعراف ہم ختم کر چکے ہیں۔ سورہ انفال کا پہلا رکوع اور 90 پارے کا رکوع نمبر 15۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل عربی میں کہتے ہیں کوئی بھی زائد چیز، جیسے ہم نفل نماز ہوتی ہے نا، یہ زائد نماز ہے، فرض نہیں ہے ہم پر۔ تو ایک نماز تو وہ ہوتی ہے جو فرض ہے، ایک جو اضافہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو نفل کہتے ہیں جو زائد چیز ہے۔ تو مال غنیمت کو بھی نفل کہا جاتا ہے، اس کی جمع انفال۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ میں آپ جو دشمن پہ جب غلبہ ہوتا ہے تو جو مال آپ کو ملتا ہے وہ بھی ایک زائد چیز ہے، کیونکہ مال اصل میں جو کمانے کا طریقہ ہے وہ تو خرید و فروخت کے ذریعے، کہیں ملازمت کر کے۔ تو آپ جب جہاد کرتے ہیں تو اصل مقصد آپ کا مال غنیمت نہیں ہوتا، اصل مقصد ہوتا ہے ثواب۔ تو وہ ثواب آپ کو مل گیا، جہاد میں دشمن پہ غلبہ آپ کو ہو گیا۔ اب جو مال ہے وہ ایک اضافی چیز ہے، تو اس لیے اس کو بھی شریعت میں نفل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی جمع انفال آتی ہے۔ تو چونکہ اس میں مال غنیمت کے بھی احکام ہیں سورہ انفال میں، اور جہاد کے احکام بہت زیادہ ہیں اس میں، اور اگلی سورت سورہ توبہ، یہ دونوں صورتوں میں بہت زیادہ جہاد کے احکام، جہاد کی ترغیب، مال غنیمت کے احکام، پھر منافقین جو جہاد میں پیچھے رہ جایا کرتے تھے ان کے حکام، پھر اقدامی جہاد، دفاعی جہاد، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان دونوں صورتوں میں تفصیل سے آئیں گی۔ حسب معمول اس رکوع کا ہم سب سے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور پھر جو بھی علمی نکات ہوں گے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال، قل اے نبی کہہ دیجئے، الانفال غنیمتیں جو ہیں، للہ والرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے کہ کس کو کتنا دینا ہے، تو ان کا معاملہ اللہ اس کے رسول کی طرف مفوض ہے، یعنی سپرد ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس کے حالات کی۔ بین کا معنی تمہارے بیچ کے ذات، یعنی بیچ کے جو حالات ہیں، آپس کے معاملات کو درست رکھو، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، بے شک مومنین، الذین، یہ وہ ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکرہ ضریبہ کی طرح فعل مجہول، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وجل یوجلو کا معنی کپ کپانا، خوف زدہ ہو جانا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، تلاوہ یتلوہ، جس کو پڑھا جاتا ہے تلا یتلو، تلاوت کرنا، تولیت اصل میں تھا تولیوت، پڑھا جاتا ہے تولیت، ضریبت کی طرح فعل مجہول۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم، زادہ یزیدو بڑھانا، زادت ضربت کی طرح، یہ آیات بڑھا دیتی ہیں، ہم ان ایمان والوں کو، ان کو بڑھا دیتی ہیں، ایماناً ایمان کے اعتبار سے، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور یہ اپنے رب پر، یتوکلون، توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ الذین، یہ مومنین وہ ہوتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، اصل میں تھا من ما، اور اس چیز میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، گویا ہاتھ سے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ ہیں وہ لوگ، ہم المؤمنون، یہی لوگ مومن ہیں، حقا، سچے مومن، حق مومن۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ کریم عزت کو کہتے ہیں، اکرام کو کہتے ہیں، اور ایسا رزق ہے جو عزت والا رزق ہوگا۔
کما اخرجک، جیسے کہ نکالا کا اے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ربک آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، جیسے کہ نکالا آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ۔ تفسیر میں اس کا مفہوم انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ نکالا تو کیا ہوا، وَإِنَّ فَرِيقًا، اس حال میں کہ ایک فریق جو تھا، من المؤمنین مومنین میں سے، لَکَارِہُونَ وہ ناپسند کر رہا تھا۔ لام تاکید کے لیے کارہون، کریہ یکرہو کا معنی ناپسند کرنا، کراہت سے نکلا ہے، کارہ ناپسند کرنے والا، کارہون اس کی جمع۔ مومنین کا ایک جماعت اس عمل کو ناپسند کر رہی تھی۔ یجادلونک، یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد ما تبین بعد اس کے کہ وہ حق ان کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا۔ ایسے آپ سے جھگڑ رہے تھے کأنما گویا کہ یساقون ان کو ہانکا جا رہا ہے۔ ساقا یسوقو کا معنی ہوتا ہے چلانا، سائق عربی میں ڈرائیور کو کہا جاتا ہے جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو پیچھے سے ہانکا جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو سائق کہا جاتا ہے، اور جب کوئی آگے سے آپ کو لے کے آ رہا ہو تو اس کو قائد کہا جاتا ہے، یعنی وہ آگے ہو اور آپ اس کے پیچھے، اور وہ آگے سے آپ کو لے کے چل رہا ہو، اور پیچھے سے کوئی ہانک رہا ہو، جیسے بکریاں چرائی جاتی ہیں، ڈنڈا لے کے آپ پیچھے سے ہانک رہے ہوتے ہیں، اس عمل کو سائق کہا جاتا ہے۔ تو خیر چلانا اس کا اصل مقصد ہے۔ تو ساقہ یسوقو کا معنی چلانا، اور یساقو چلایا جانا۔ ساقہ یسوقو کا معنی چلانا، تو یساقون اصل میں تھا یسیقون، یضربون کی طرح، بلکہ یسوقون، تو پھر یہ یساقون بنا، اور اس کا معنی چلایا جانا۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو ہانکا جا رہا ہے موت کی طرف۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، یعیدکم اللہ، جب اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے، احدی الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کا۔ احد کی مؤنث آتی ہے احدا، احد کا معنی ایک، احدا کا معنی بھی ایک، لیکن مؤنث کے لیے احدا۔ طائفتین دو جماعتوں میں سے ایک کا اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا۔ کیا وعدہ کر رہا تھا؟ انہا لکم، کہ وہ جماعت تمہارے لیے، وتودون اور تم چاہ رہے تھے، ودا یودو اصل میں تھا ودیدہ یوددو، اس کا معنی محبت کرنا ہے نا قرآن میں، وہو الغفور الودود۔ تو وتودون اور تم چاہ رہے تھے، انا کہ غیر ذات شوکتی، ذات شوکت کا معنی شوکت والی جماعت، طاقتور جماعت، اور غیرہ کا معنی اس کے علاوہ جماعت، اور تم چاہ رہے تھے کہ جو طاقتور جماعت ہے اس کے علاوہ جو دوسری جماعت ہے، یعنی جو کمزور جماعت ہے، تکون لکم وہ ہو جائے تمہاری۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ لیکن اللہ چاہ رہا تھا، اور اللہ چاہ رہا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ اللہ حق کو ثابت کر دے۔ احقاقا یحقق احقاقاً کا معنی ثابت کرنا، اور حق ثابت شدہ چیز جو یقینی ہوتی ہے، جو حقیقی ہوتی ہے۔ تو اللہ چاہ رہا تھا ان یحق الحق کہ حق کو ثابت کر دے، بکلمات ہی اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے احکام کے ذریعے۔ کلمات اللہ کے احکام کو کہا جاتا ہے۔ وَيَقْطَعَ اور کاٹ ڈالے اللہ تعالیٰ، دابر الکافرین کافروں کی جڑ۔ دابر دبر سے نکلا ہے، پشت کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ کیوں جڑ کاٹ ڈالے؟ تاکہ اللہ حق کو ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، باطل کو باطل کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگوں کو یہ عمل ناپسند لگے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تم غیث طلب کر رہے تھے اپنے رب سے۔ غیث مدد کو کہتے ہیں، غیث بارش کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی مدد ہوتی ہے۔ استغاثہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، استغاثہ پولیس کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی مدد طلب کی جاتی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم اللہ نے تمہاری پکار کا جواب دیا، تمہاری دعا کو قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ انی ممدکم، یہاں قالا کا لفظ محذوف ہے،
کیسے پکار کو قبول کیا کہ قال، اس نے یہ کہا اللہ نے، انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، امدد یمدد امدادن، مدد کرنا، اور مکرمن کا معنی اکرام کرنے والا، ممددن کا معنی مدد کرنے والا، تو اصل میں تھا ممددکم، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اس کو پڑھا جاتا ہے ممدکم۔ اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں میں سے 1000 کے ذریعے۔ الف کہتے ہیں 1000، آپ نے سنا ہے نا مجدد الف ثانی، یعنی 1000 صدی، جو ثانی جو دوسری 1000ویں صدی تھی اس کے مجدد۔ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہوں گے۔ ردیف کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، شاعری میں استعمال ہوتا ہے، ایک قافیے کے بعد جو دوسرا قافیہ آتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اصل میں سواری میں آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے، تو چونکہ وہ فوراً آپ کے بعد ہی ہوتا ہے تو ارداف کا معنی ایک کے پیچھے ایک کو لے کر آنا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو پے در پے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے نہیں بنایا ہو، اس بات کو، یعنی فرشتوں کی مدد کا جو اللہ نے اعلان کیا، اس بات کو نہیں بنایا، الا مگر صرف بشرا، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ، اور تاکہ اس خبر کے ذریعے مطمئن ہو جائیں قلوبکم، تمہارے دل، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، زبردست غالب ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا ہمارا سورہ انفال کے پہلے رکوع کا۔ بھی انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ چونکہ پہلی لڑائی تھی تو اس میں مال غنیمت کے بارے میں بھی اختلاف ہوا کہ جو مال ہاتھ میں آیا ہے کس کو ملے گا۔ بعض صحابہ نے کہا بھئی فلاں آدمی میں نے قتل کیا، اس کی تلوار مجھے ملنی چاہیے، بعض نے کہا فلاں، بعض بوڑھوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے قتل نہیں کیا، ہم جنگ میں پیچھے تھے لیکن سپورٹ تو ہم ہی کر رہے تھے، یہ نوجوان جو آگے بڑھ چڑھ کے لڑ رہے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے اگر یہ شکست کھا جاتے تو ہماری ہی پناہ میں آنا تھا انہوں نے، تو ہم بھی تو معاون اور مددگار ہیں۔ تو اس طرح کا کچھ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا، جس پر سورہ انفال کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور اللہ نے بتایا کہ مال غنیمت وہ اللہ اس کے رسول کی طرف مفوض ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ تو پھر بعد میں بتا دیا گیا کہ ان کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی جنگ ہوگی اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ ہم انشاءاللہ تفسیر میں یہ سب چیزیں آتی رہیں گی کہ اگر بغیر جنگ کے دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور پھر آپ کو فتح ہوئی ہے، بعض دفعہ یہ ہوئے کہ جنگ شروع ہونے والی تھی، دشمن نے پہلے ہی تسلیم کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور پھر مسلمانوں نے ان کے مال پہ قبضہ کر لیا، تو وہ سارا کا سارا اللہ اس کے رسول کی طرف مفوض ہے، یعنی وہ اللہ اس کے رسول جاہیں فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ اس کے رسول کا مطلب کیا ہے کہ جو ریاست ہے نا، جو اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کے بیت المال میں وہ جائے گا۔ پھر امام کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسلمانوں کے مفاد میں جہاں چاہے خرچ کرے، جیسے قرآن میں 28ویں پارے میں وما افاء اللہ علی رسول من اہل القریٰ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، کہ اس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تمہاری تلواریں نہیں چلی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑا، تو وہ بغیر جنگ کے ایک چیز ہاتھ میں آ گئی ہے، تو وہ غنیمت اس میں کیا ہوگا کہ وہ مکمل بیت المال کے پاس جائے گی، وہ اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں اگر امیر دینا چاہے اپنی خوشی سے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر جنگ کے بعد فتح ہوئی ہے اور لڑائی ہوئی ہے باقاعدہ، تو اس میں پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر جنگ میں امام نے، جو بھی مجاہدین کا کمانڈر تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا، کوئی خاص انعام رکھ دیا کہ فلاں مجاہد نے اگر جنگ میں یہ کام کیا تو اس کو یہ ملے گا، تو وہ انعام اس کو دیا جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے پہلے بعض دفعہ اعلان کرتے تھے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی دشمن کو قتل کیا تو اس دشمن کے پاس جتنا مال ہے یہ قاتل کو ملے گا۔ تو کیا مطلب اس میں غنیمت جاری نہیں ہوگی، یہ امام نے خاص کر دیا، پہلے سے ہی ترغیب دینے کے لیے اعلان کر دیا بھائی جس نے کسی کو بھی قتل کر دیا تو اس کا سارا مال قاتل کے پاس جائے گا، تو اس میں غنیمت پھر جاری نہیں ہوگی۔
اس کے علاوہ جو جتنا بھی مال ہے اس میں غنیمت کا حکم کیا ہے کہ 4 حصے، یعنی اس کے ٹوٹل 5 حصے کیے جائیں گے مال غنیمت کے، اور اس میں سے ایک حصہ وہ اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی وہ حاکم وقت کی طرف، پھر وہ حاکم وقت اس کو مسلمانوں کی مصلحت میں جہاں چاہے استعمال کرے، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پھر اس میں آگے کافی ڈیٹیل ہے کہ گھڑ سوار کو کتنا حصہ دیا جائے گا اور پیدل کو کتنا حصہ دیا جائے گا، بعض گھوڑوں پر سوار ہو کے لڑتے تھے، بعض بغیر گھوڑوں کے لڑتے تھے، تو اس میں پھر بہت زیادہ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، تو وہ ڈیٹیل کا نہ آج فائدہ ہے، نہ مال غنیمت کوئی کہیں کسی کو مل رہا ہے، وہ جب ضرورت ہو تو پھر علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی آج کل گھوڑے نہیں ہیں، ٹینکوں پہ جنگ ہو رہی ہے، گھوڑے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو رہے استعمال جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ 4 حصے جو ہیں مجاہدین میں غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں ان 4 حصوں کا تذکرہ نہیں، وہ آگے جا کے ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے یہ بتا دیا کہ انفال کا جو حکم ہے، مال غنیمت کا جو حکم ہے، وہ مجاہدین کی اپنی مرضی پہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے فلاں کو قتل کیا تو سارا مال مجھے دیا جائے، میں نے یہ کیا ہے تو اتنا حصہ مجھے دیا جائے، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول فیصلہ کریں گے۔ رسول کا ضمن ذکر بھی اللہ نے آپ کی یعنی مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کر دیا، ورنہ حقیقت میں تو اللہ کو اختیار ہے، تبھی اللہ نے قرآن سے آیتیں نازل کی قرآن میں اور نبی کو بتایا کہ آپ اس طریقے سے غنیمت کو تقسیم کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، غنیمتیں اللہ اس کے رسول کی ہیں، ان کو اختیار ہے جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ تو پھر انہوں نے کیسے کی وہ بتا دیا، وہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں کہ اے نبی آپ نے ایسے تقسیم کرنے کے 5واں حصہ بیت المال کا اور 4 حصے یعنی ٹوٹل غنیمت کو 5 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے، جو جواب آئے وہ بیت المال کا اور باقی وہ مجاہدین میں تقسیم کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، یعنی غنیمت کے باب میں بھی اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات میں اصلاح کرو، یہ لڑو نہیں غنیمت کے معاملے میں، بدگمانیاں پیدا نہ کرو، جیسے ہوتا ہے مال جہاں بھی آتا ہے تو بدگمانیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، دل خراب ہوتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں زیادہ بہادری سے لڑا ہوں تو مجھے زیادہ مال غنیمت ملنا چاہیے، ایک کہتا ہے بھائی تم لڑے ہو لیکن تمہیں موقع ملا ہے لیکن سپورٹ تو ہماری تھی، تو اس طرح کی تلخیاں یہ نیچرل ہیں، یہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ غنیمت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو اور آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھو، آپس میں محبت سے رہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مومنین تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں نہیں مشغول ہوتے، غنیمتوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑے رہتے، وہ تو اصل ہدف اللہ کو بناتے ہیں، اور اتنی ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ منافق اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، منافق کے سامنے جب قرآن کی آیت ہو تو اس کے مفاد کے جب خلاف جاتی ہے تو وہ دل میں اس کے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لیکن اہل ایمان ان پر جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو چاہے وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہوں، اب جیسے جب غنیمت کے حکام نازل ہوئے تو بعض حضرات کے مفاد کے خلاف گئے ہوں گے، ان کی خواہش تھی ہمیں زیادہ ملنی چاہیے لیکن ان کو بھی اتنا ہی ملا جتنا بوڑھوں کو ملا۔ تو شریعت میں اصل حکم تو یہی ہے کہ جو بھی جنگ میں شریک ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہوں جوان ہوں، غنیمت میں حصہ برابر ہے۔ ہاں گھڑ سواری اور جو گھوڑے کے ساتھ آئے اور جو پیدل آئے ان میں فرق کیا گیا تھا، لیکن جو لڑنے والے ہیں اس میں بوڑھے اور جوان کا شریعت نے فرق نہیں کیا۔ تو بعض لوگوں کے مفاد کے خلاف جا سکتی ہے کوئی آیت، تو قرآن کہتے ہیں مومنین کی یہ کیفیت ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائیں گی، چاہے وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہوں، ان کے خلاف جا رہی ہوں، لیکن ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو یقین ہو جاتا ہے واقعی یہ اللہ کا کلام ہے جو بالکل انصاف کے مطابق احکام بیان کر رہا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومنین اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں توکل کا تذکرہ کیوں کیا کہ غنیمت کے باب میں جب کوئی ایسی آیت نازل ہوتی ہے جو ان کے خلاف جا رہی ہے، یہ لڑے زیادہ تھے مگر مال غنیمت میں حصہ کم مل رہا ہے، تو یہ ٹینشن نہیں لیتے
بلکہ یہ توکل کرتے ہیں اللہ پر، کوئی بات نہیں، جتنا اللہ ہمیں حصہ دے رہا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی، اور پھر غربت کا خوف ان کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی ان کا اصل ہدف مال غنیمت نہیں ہے۔ اصل ہدف کیا ہے؟ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ یہ ظاہری عبادت بھی یعنی حقوق اللہ کو بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ پھر حقوق اللہ میں دو طرح کی عبادتیں، ایک بدنی عبادتیں ہیں اور ایک قلبی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد میں بھی ایک ظاہری عبادت ہے اور قلبی عبادت ہے۔ تو چاروں قسم کی عبادت کا تذکرہ آ گیا کہ حقوق اللہ میں جو بدنی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا۔ قلبی عبادت، دل کی عبادت کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد، تو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ظاہری عبادت کیا ہے؟ کہ نماز کو قائم کرنا، یہ وہ بھی کرتے ہیں، اس کی مثال دے دی اللہ نے نماز سے۔ اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ کہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ مال جمع کرنے کی ان کو اتنی ہوس نہیں ہوتی جتنی ان کو چاہت مال خرچ کرنے کی ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں۔ ومغفرۃ، اور اللہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ روزی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ بھکاری بن کے کسی سے مانگتے ہیں، وہ ایسے آپ کے ہاتھ میں ٹکڑے پھینک کے چلا جاتا ہے، اور ایک جب آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں اور جس کی دعوت کی جائے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کرتا ہے، تو آپ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں اس کو کھلانے میں، تو اس میں سامنے والے کی عزت بھی ہے اور اس کے لیے رزق کا انتظام بھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ایمان والوں کو جنت میں جو رزق دیں گے وہ ایسے نہیں جیسے بھکاریوں کو دیا جاتا ہے، نا، وہ دعوت ہوگی ان کی، تو عزت کا رزق ہم ان کو عطا کریں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ مال غنیمت میں کمی ہو یا اضافہ ہو اس میں مت جاؤ، تم اگر اللہ کی راہ میں لڑتے ہو اللہ کے لیے اور نماز قائم کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہو اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہو تو تم حقیقت میں مومن ہو، اور یہ غنیمت تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کے پاس رزق کریم ہے، اس سے کئی گنا عزت والا زیادہ رزق اللہ نے تمہارے لیے قیامت کے دن تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ یہ جیسے کہ کا کیا مطلب ہے؟ بعض چیزیں قرآن حذف کر دیتا ہے جو پچھلی آیات سے بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ واضح طور پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے پچھلی آیات سے؟ کہ بہت سے صحابہ چاہتے تھے کہ ہمیں مال غنیمت زیادہ ملے، ہم نے زیادہ بہادری دکھائی ہے، ہم نے فلاں بندے کو اتنے سخت بڑے اسلام کے دشمن کو قتل کیا، تو لیکن جب قرآن نے آیتیں نازل کی تو قرآن نے بتایا بھئی یہ تو اللہ اس کے رسول فیصلہ کریں گے کہ کس کو کتنا ملے گا، اور وہ بعد میں فیصلہ آ گیا کہ سب برابر ہوں گے اس میں۔ نارملی تو یہی قاعدہ ہے کہ سب کو برابر حصہ ملے گا، کوئی زیادہ بہادری سے لڑا ہو یا کم بہادری سے، یعنی کم، کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، یا کوئی زیادہ لڑا ہو یا کم لڑا ہو، غنیمت میں سب کو برابر حصہ ملے گا کیونکہ سب ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ تو ظاہر ہے طبعی طور پر یہ چیز انسان پہ یہ ناگواری کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو ایک نیچرل ہے، آپ کے خلاف جب کوئی حکم آتا ہے تو آپ دل سے تو اس پہ راضی ہوتے ہو لیکن تھوڑا بہت آپ کو غم ہوتا ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ کہ مثال کے طور پر ہمیں اگر بتا دیا جائے یا صحابہ کو بتا دیا جاتا کہ اللہ نے 5 نمازوں کے بجائے 4 نمازیں کر دی ہیں، تو ظاہر ہے فطری طور پر ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو، بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ذمہ داری کم کر دی۔ تو عبادت کا کم ہونا یا مال کا بڑھا کے دے دینا، اس سے انسان کو، یہ انسان کی نیچر ہے کہ خوشی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں بعض مخلص صحابہ تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا مال غنیمت میں زیادہ حصہ نہیں ہے تو اس حکم پہ وہ دل سے راضی ضرور تھے، لیکن تھوڑی بہت ایک طبعی طور پر ان پہ ناگواری گزری کہ اگر پورا حصہ مل جاتا تو زیادہ خوشی ہوتی۔ تو اللہ نے ان کا بتایا کہ جیسے تمہیں اس حکم پہ ناگواری ہوئی ہے کہ تمہارا غنیمت میں حصہ کم ہے،
تو ایسے ہی تمہیں اس وقت بھی ناگواری ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک طاقتور جماعت سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. تو جیسے اس ناگواری کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ تمہیں خوشی ہوئی اور نتیجہ تمہارے حق میں نکلا, تو ایسے ہی مال غنیمت میں اگر کسی کا حصہ کم کیا جا رہا ہے تو پریشان نہ ہو, رزلٹ اس کے حق میں انشاءاللہ اچھا نکلے گا. یعنی اللہ کے حکم میں تمہاری ہی مصلحت ہے, بے شک تمہیں کم پیسے دیے جا رہے ہیں, کم غنیمت دی جا رہی ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے تمہارا فائدہ ہے. تو یہ ایسے ہی ہے. یعنی اب میں دوبارہ اس کو آسان ترجمہ کرتا ہوں, پہلے میں اگلی آیتوں کا تفسیر بیان کر دوں نا, پھر آپ کی سمجھ میں یہ دونوں آیتوں کا لنک سمجھ میں آئے گا. قرآن کہتا ہے جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. کب نکالا؟ غزوہ بدر میں. اس میں پورا غزوہ بدر کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے, کیونکہ بدر کی غنیمت میں ہی یہ چل رہا تھا یہ اختلاف. جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا, یعنی ایسے نکالا کہ نکلنا بنتا تھا, نکلنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعی اس نکلنے کا فائدہ زیادہ تھا اور نقصان کم تھا. اس کو کہتے ہیں حق کے ساتھ نکلنا. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو 2 یا 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے. صحابہ کرام معاشی لحاظ سے انتہائی تنگی کا شکار تھے, کیونکہ مکہ میں سارا مال, ساری جائیدادیں, سارا کاروبار چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور قحط کا سما تھا. انصار نے پوری کوشش کی, مہاجر صحابہ کی مدد کی, لیکن ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام تھے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھئی ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے مدینہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی کہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے, ہم اس قافلے پہ حملہ کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال اور اسباب لے لیتے ہیں. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے جائز ہے کہ بھئی ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے اور آپ اس پہ جنگ کر کے وہ سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیں. تو یہ بالکل اخلاقی طور پہ بھی جائز تھا, اب بھی ہے, اب بھی دنیا کا یہی اصول ہے کہ کوئی بھی ملک کسی ملک کی باؤنڈری کو بغیر معاہدے کے, بغیر ایگریمنٹ کے کوئی بھی کراس کرتا ہے تو اس کا خون بھی حلال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اطلاعات آتی رہتی ہیں, بارڈر کراس کرتے ہوئے فوج نے گولی سے مار دیا کسی شخص کو. تو پوری دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ ویزا بنا کے جا سکتے ہیں. آپ کسی بھی کنٹری کے بارڈر کو کراس کریں گے یا بغیر کسی ایگریمنٹ کے ایک ملک دوسرے ملک جن کی آپس میں جنگ بھی ہو, تو بغیر کسی ایگریمنٹ کے وہ اگر ملیں گے تو ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال آج بھی جائز سمجھا جاتا ہے, پہلے بھی جائز سمجھا جاتا تھا. تو مکہ ایک ریاست تھی جس کی جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور انہوں نے ظلم کر کے بغیر کسی ایگریمنٹ معاہدے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. تو کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا آپس میں, کوئی جنگ بندی نہیں تھی, ایک دوسرے کا خون حلال سمجھا جاتا تھا. ان کو اگر مدینہ کا کوئی شخص مل جاتا وہ قتل کر دیتے, مدینہ والوں کو مکہ کا کوئی شخص مل جاتا, کیونکہ دارالحرب دونوں ایک دوسرے کے لیے حربی تھے. حربی ایک اصطلاح ہے, حربی کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں ملکوں کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور دونوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ جب چاہیں کسی بھی ملک پہ چڑھائی کر دیں. آج جو دنیا میں ممالک ہیں ان کے درمیان تو یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ کوئی کسی ملک پہ چڑھائی نہیں کر سکتا. ہاں, کوئی فرد واحد اگر کسی ملک میں بغیر ایگریمنٹ کے چلا جائے تو پھر اس ملک کو اجازت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے. تو یہ قانونی لحاظ سے بھی ٹھیک تھا, اخلاقی لحاظ سے بھی کوئی اس پہ پابندی نہیں تھی. تو آپ تبھی مشرکین مکہ نے نبی کے اس اقدام پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ ہمارے تجارتی لشکر پہ حملہ کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اس کو کوئی اسلام کے منافی یا حق کے منافی نہیں کہا. ان کو پتہ تھا یہ تو اگر یہ لوگ تجارتی قافلہ لے کے جا رہے ہوتے تو وہ ہمارے لیے, ہم بھی اس پہ حملہ کر سکتے تھے, کیونکہ دونوں ملکوں کا, دونوں ریاستوں کا کوئی کسی قسم کا ایگریمنٹ نہیں تھا. ایگریمنٹ پھر صلح حدیبیہ میں جا کے ہوا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا, آپ نے فرمایا کہ بھی اس طرح وحی کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے کہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے, تو ہمارے پاس لڑائی کا بہترین موقع ہے. کیونکہ صحابہ کرام کمزور تھے, مال و اسباب نہیں تھے, باقاعدہ جنگ تو لڑ نہیں سکتے تھے فوج سے. تو یہ تجارتی قافلوں میں اتنی بڑی کوئی فوج نہیں ہوتی, کوئی بہت زیادہ لڑائی کے اسباب نہیں ہوتے, کیونکہ وہ لڑنے کے لیے تو آ نہیں رہے, وہ تو بزنس کے لیے, تجارت کے لیے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ تھا بھی نہیں کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی.
اور پھر صحابہ کرام کو لے کے گھر سے نکلے، جس کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ ادھر ابو جہل کو یہ پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کو یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی ہے ہمارے قافلے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کا لشکر لے کے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً ایک تیز رفتار گھوڑے پر قاصد پہنچایا، جس نے مکہ میں جا کے اعلان کر دیا کہ بھئی مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، لہذا اس تجارتی قافلے کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر ابو سفیان نے راستہ بھی تبدیل کر دیا، اور ساحل سمندر جو لمبا راستہ تھا وہاں سے قافلے کو لے کر وہ نکل گیا۔ ادھر جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا، ادھر ابو جہل نے کہا کہ نہیں بھئی، اچھا ابو جہل کو اطلاع ملی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجران کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، بدر کے قریب ایک مقام تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اب یہ قافلہ مدینہ سے نکل چکا ہے 313 کا، تو ہم نے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے ابو جہل کو مشورہ دیا کہ بھئی ہمارا مقصد اپنے قافلے کی حفاظت تھی، تجارتی قافلہ ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رہنے دو اپنے حال پہ، کیونکہ بہت سے مشرکین کے دل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے جنگ کریں اور مارے جائیں سارے کے سارے۔ لیکن ابو جہل طاقت کے نشے میں تھا، اس نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور وہ لشکر لے کر بالآخر نکلا، اس میں ناچنے والی باندیاں بھی، موسیقی کے آلات بھی۔ اس نے کہا یہ 313 ہیں، ہم 1000 افراد لے جائیں گے، یقینی فتح ہے ہماری فتح یقینی ہے، تو اب ہم جا کے لڑیں گے، اور بدر کے مقام پہ لا کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر صحابہ کرام میں پھر مشورہ شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اب ہم ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے، اور ہم جو ہے اب کیونکہ واپس جانا ایک ذلت کی بات تھی، ابو جہل نے حملہ کرنا تھا۔ اور اچھا جب یہ ابو جہل نکلا ہے نا، تو نکلنے کے بعد اطلاع ملی ہے کہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، تو لوگوں نے ابو جہل سے کہا واپس آ جاؤ، یہ مکہ میں یعنی اس وقت نہیں تھا، نکل چکا تھا وہاں سے، اور اطلاع ملی تھی کہ بھئی قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، تو لوگوں نے کہا واپس آ جاؤ، اس نے کہا میں واپس نہیں آؤں گا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو چند صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وہ جو تجارتی قافلہ ہی ہے نا جو ابھی مکہ پہنچنے والے، ہمیں بس اسی کا تعاقب کرنا چاہیے، اب یہ جو 1000 افراد کی جماعت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن ایسے ہی اب واپس جانا بھی ایک ذلت کی بات تھی، ایک گویا یوں سمجھیں کہ دونوں فوجیں قریب پہنچ چکی ہیں اور آپ اب گویا راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، گویا جنگ سے، یعنی ایک ذلت تھی مسلمانوں کی اس میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہوا کہ اب ہم بے شک کمزور ہیں اور ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ادھر اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر دی کہ میں آپ کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کروں گا اور آپ اس بڑے لشکر سے اب آپ لڑیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وحی کے ذریعے یقین ہو گیا کہ اللہ ہمیں فتح اور نصرت سے نوازے گا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب ہم اس لشکر سے لڑیں گے۔ ابو جہل کو مسلسل لوگ میدان جنگ میں بھی مشورے دیتے رہے کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن اس نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی ورغلایا اور یہی آخر دم تک کہتا رہا کہ اب ہم اس لشکر کو چھوڑیں گے نہیں، ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں اتنا بہترین موقع اب ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ چند صحابہ تھے جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر قائم رہے کہ ہم لڑیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا اور ہم لڑیں گے، تو گو کہ چند صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں لڑنا چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی صحابہ تھے جو کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی زبردست جذباتی تقریریں کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا بھی حکم دیں گے تو ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ اور پھر بعض صحابہ نے یہاں تک کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ موسیٰ نے جب ان سے کہا تھا جا کے اس قوم سے لڑو، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا بھی حکم دیں گے تو ہم چھلانگ لگا لیں گے۔
جب چند صحابہ نے ایسی زبردست تقریر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے جنگ کی تیاری کی۔ میں بہت زیادہ بدر کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ جو تفسیر کے لیکچر ہیں نا ہمارے، اس میں میں صرف اتنی تفسیر کو فوکس کرتا ہوں جس سے آپ کی آیتیں آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ باقی بدر پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت ساری صحیح احادیث ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابیں ہیں، رسالے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، بدر کا ایک ایک واقعہ۔ اب میں نے ایک چینل پہ پورا واقعہ ریکارڈ بھی کروایا ہے رمضان میں، پوری ڈیٹیل میں بدر کے واقعے کو، اس کے ایک ایک پہلو کو صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کی حد تک جتنا واقعہ ضروری ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کے ذہن میں خاکہ آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کیا رہے ہیں۔ تو بہرحال جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جیسے غنیمت کے بارے میں ہو سکتا ہے تمہیں یہ حکم ناگوار ہو، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اس میں فائدہ ہے، یہ بالکل ایسا ہی حکم میں نے بیان کیا ہے جیسے کہ اے نبی آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنین کی ایک جماعت اس عمل کو ناپسند کر رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی اس میں نقصان ہوگا۔ تو ایسے ہی غنیمت کے احکام کو مومنین کی ایک جماعت طبعی طور پہ ناپسند کر رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے اس میں نقصان ہے، لیکن اللہ کے حکم میں نقصان نہیں ہوتا، اللہ کے حکم میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو غنیمت کو قیاس کر لو بدر کے میدان پر کہ وہ بھی ظاہری لحاظ سے نقصان دہ عمل تھا، حقیقت میں فائدہ ہوا ہے۔ تو ڈیٹیل تو میں پھر انشاءاللہ اگلے یہ جو ہماری تفسیریں کچھ آیتیں باقی رہ گئی ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی باقی تفسیر بیان کروں گا، اور اس رکوع میں بڑے زبردست علمی اسباق بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ ابھی یہاں میں ایک اشکال کا جواب دے کے آج کے لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں کہ اس سے ہو سکتا ہے بعض لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کریں کہ ان کو غنیمت کے حکم پہ ناگواری ہو رہی ہے، نبی کہہ رہے ہیں بدر میں لڑو اور ان کو ناگواری ہو رہی ہے بعض صحابہ کو، تو بعض لوگ اس سے صحابہ کرام پہ توہین کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو شریعت کا کوئی بھی جب حکم آئے نا تو اس پہ انسان کو اگر ناگواری ہو تو اس ناگواری کی دو قسمیں ہیں، ایک کہتے ہیں عقلی طور پر انسان اس حکم کو ناپسند کرے، یعنی وہ اس کی عقل کہے کہ یار یہ غلط حکم ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان پہ طبعی طور پہ ناگواری ہو، تو یہ چیز شریعت کے منافی نہیں ہے، یہ چیز آپ کے ایمان کے منافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شدید گرمی ہے اور رمضان کے چاند کا اعلان ہو گیا، تو انسان پہ ایک طبعی طور پہ ناگواری ہو، یار کل میں نے روزہ رکھنا ہے، ایک طبعی طور پہ ناگواری ہوتی ہے نا انسان کو، تو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ زنا کا دل چاہ رہا ہے انسان کا، اس کے لیے اسباب پیدا ہو گئے، طبعی طور پر دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں اور شریعت کہتی ہے نہ کرو، تو نہ کرنے میں ایک ناگواری ہو رہی ہے، تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، شریعت عمل کو دیکھتی ہے ایسے موقع پہ۔ تو صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ کے دل میں ایک طبعی ناگواری ہو رہی تھی کہ بھئی ہمیں 313 ہیں اور 1000 سے لڑنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ تو ہم مر بھی سکتے ہیں اس میں، جیسے کہ اگلی آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اسی سے متعلق ہے، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین لہم، یہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی حق تو یہ ہے کہ اب بدر میں اس سے لڑنا چاہیے، ان فوجیوں سے، یہ جو مشرکین مکہ آئے ہیں لڑائی کے لیے، اللہ نے جب کہہ دیا کہ اللہ مدد کرے گا اور ان سے لڑو تو ان سے لڑنا چاہیے، حق تو یہ ہے، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ وہ حق واضح بھی ہو چکا ہے، پھر بھی آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، کأنما یساقون الی الموت، جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، وہم ینظرون، اور یہ موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا کلام تو چونکہ جلالی ہے نا، اس لیے اللہ جلال میں بات کرتے ہیں، اور یجادلونک، یہ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو جھگڑا نہیں کر رہے تھے صحابہ، مشورہ کر رہے تھے، تو لیکن قرآن کی تعبیر ہے کہ قرآن بعض دفعہ مشورے کو جھگڑے سے تعبیر کرتا ہے، کیونکہ ایسی بات پہ مشورہ کر رہے تھے جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی نے تو آرڈر دے دیا تھا بھائی لڑنا ہے ہم نے، تو اس کے بعد مشورہ بنتا نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس مشورے کو جھگڑے سے تعبیر کیا ہے، یہ قرآن کی عادت ہے، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جو فرشتے جا رہے ہیں تو یہ تو سب کو برباد کر دیں گے فرشتے، تو اس لیے اللہ سے آپ کہنے لگے کہ اے اللہ تو ان فرشتوں کو نہ بھیج، تو اس طرح کی بات اللہ سے کرنے لگے، تو اللہ کیا کہتا ہے یجادلونک فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے، اور اللہ کے خلیل تھوڑی اللہ سے جھگڑا کریں گے، لیکن وہ اتنا زور سے اتنا زیادہ اللہ سے التجا کر رہے تھے کہ
التجا کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کی ہے. جیسے کوئی بھکاری ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے نا, ہم کہتے ہیں لڑ کیوں رہا ہے بھائی تو یہ قرآن کی بلاغت ہے. تو بعض صحابہ مشورہ دے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, ہمیں صرف اس قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے. تو اس شدت سے مشورہ جو کیا جا رہا تھا اس کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا ہے. اور پھر اس میں اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ انما یساقون الی الموت, ایسے جھگڑا کر رہے ہو جیسے تمہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے, جیسے تمہاری موت یقینی ہے اس میں اور تم گویا موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو یہ طبعی ناگواری تھی. یہی وجہ ہے کہ جب نبی نے اعلان کیا تو سب صحابہ لڑے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے. اگر وہ نہ لڑتے اس موقع پہ تو مجرم ہوتے. تو یہ طبعی ایک ناگواری ہوتی ہے, اس پر شریعت میں ملامت نہیں ہے. اللہ تو ملامت کر رہا ہے سمجھانے کے لیے, لیکن آخرت میں اس پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی اگر آپ عمل کر لیتے ہیں. اگر شریعت آپ کو کسی بات کا حکم دیتی ہے اور آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے یار یہ حکم نہ ملتا تو اچھا تھا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ آپ اس حکم کو پورا کریں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں میں جو شخص جو وضو کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ سردی میں وضو کرنا طبعی طور پہ ناگوار گزرتا ہے, انسان کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا وضو کرنے کا. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا کوئی مشکل حکم ہو اس میں انسان کو طبعی طور پر دل نہ چاہ رہا ہو تو ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے تنبیہات تو ہوتی ہیں لیکن اس پہ گناہ نہیں ملتا. تو ان آیتوں کی بیس پہ کوئی صحابہ کرام پہ گستاخی نہیں کر سکتا, خاص طور پہ جب وہ 313 ہو کر اللہ کے نبی کے حکم پہ پھر لڑے بھی ہیں. تو یہ یہاں ہم اس کو بس کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ یہاں سے آیت کا درس انشاءاللہ اس رکوع کا درس میں شروع کروں گا, تفسیر کروں گا یہاں سے, اور پھر انشاءاللہ آخر میں جو اس میں ہمیں اہم علمی نکات ملتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا کچھ تذکرہ کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ کہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ انفال کا رکوع نمبر 1 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 15 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ یہاں سے ہم اس کی تفسیر اسٹارٹ کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.